السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی اب ٹھیک ہوں آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آج پھر سے حاضر ہوں۔ ویسے تو طبیعت ابھی بس ٹھیک ہی تھی، اتنی کوئی خاص ٹھیک نہیں تھی، تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلیں اب یہ جو ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس کو کم از کم کمپلیٹ کر دوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب جیسی بھی ویڈیو بنی آپ لوگ کائنڈلی کمپرومائز کر لیجیے گا، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج بارات کا دن تھا جب کہ علیزہ اور مکرم کا نکاح بھی رکھا گیا تھا۔ یہ سردار صاحب اور آمنہ بیگم کی خواہش تھی، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا نکاح خود کروانا چاہتے تھے۔ کسی کو بھی ان کی خواہش پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سب نے نکاح کی حامی بھر دی تھی۔ علیزہ اور افرا کو بیوٹیشین تیار کر کے جا چکی تھی، جبکہ جہازیب اور مکرم بھی تیار ہو چکے تھے اور سب ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب کے ساتھ سردار صاحب اور علیزہ کے چاروں بھائی روم میں داخل ہوئے، جبکہ علیزہ کے چہرے پر لال رنگ کا گھونگھٹ تھا۔ علیزہ سردار صاحب کو مکرم میر احمد سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر پایا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز روم میں گونجی۔ علیزہ کے دائیں جانب سردار صاحب جبکہ بائیں جانب عمر اور عاصم کھڑے تھے، اور علی اور احمد اس کے ٹھیک پیچھے کھڑے تھے۔ علیزہ کے سر پر سردار صاحب نے ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ بے شک اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، مگر یہ وقت ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کے نکاح میں اس کے بابا اور اس کے بھائیوں کی موجودگی میں ہو، مگر ان سے بچھڑنے کا غم اس کی آنکھیں نم کر گیا، جبکہ عاصم، احمد اور علی کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ رضامندی دو بیٹا۔ سردار صاحب علیزہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، قبول ہے؟ علیزہ نے نرم آواز میں کہا۔ علیزہ سردار صاحب کو مکرم میر احمد سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر کیا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ قبول ہے؟ علیزہ نے دوسری بار بھی رضامندی دی۔ علیزہ سردار صاحب کو مکرم میر احمد سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر کیا گیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے آخری بار پوچھا۔ قبول ہے؟ علیزہ آخری بار اپنی رضامندی دیتی، آج دوسری بار، مگر اپنے دل و جان سے مکرم میر احمد کے نام ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ علیزہ کی طرف بڑھایا تو علیزہ نے اس پر سائن کر دیے، اور پھر وہ سب وہاں سے نکلتے مکرم کی جانب بڑھے۔ مکرم میر احمد، آپ کو علیزہ سردار شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ مکرم کا پور آج خوشی سے جھوم رہا تھا۔ مکرم میر احمد، آپ کو علیزہ سردار شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ آج اسے اس کی محبت مل چکی تھی۔ مکرم میر احمد، آپ کو علیزہ سردار شاہ سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ مکرم کو آج اپنا آپ مکمل لگا تھا، اسے لگ رہا تھا سارے جہاں کی خوشیاں اس کے دامن میں بھر دی گئی ہوں۔ مکرم نے نکاح نامے پر سائن کیے اور اپنے سائن کیے ٹھیک اوپر علیزہ کے سائن دیکھے تو اس کا دل اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مکرم کے دل نے بے ساختہ اپنے کانوں میں یہ آیت سنائی دی۔ بے شک مکرم ہلکا سا بولتا مسکرا دیا، بے شک ہمارے رب نے ہمارے لیے بہترین رکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں بہترین ہی دیتا ہے۔ چاہے مکرم کا ڈر تھا کہ اس کی محبت اس سے نفرت کرے گی، مگر نکاح کی طاقت اتنی تھی کہ آج اس کی محبت بھی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اور آج وہ اپنا آپ اپنے دل و جان سے مکرم میر احمد کے نام کر چکی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد سب نے مکرم اور علیزہ کو ڈھیر ساری دعائیں دیں، اور اب سب کو دلہنوں کے آنے کا انتظار تھا۔ ہال میں ساری لائٹس بند ہوئی تھی اور صرف ایک لائٹ جلی تھی، جو کہ سامنے سے آتی علیزہ پر تھی۔ وہ عاصم اور عمر کے ساتھ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ علیزہ پر نظر پڑتی ہال میں موجود سب لوگوں کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئی تھیں، جو سرخ رنگ کے لہنگے ملبوس، سرخ سی جیولری پہنے، نارمل میک اپ کیے، بالوں کا جوڑا بنائے، سر پر دوپٹہ سیٹ کیے، آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، جبکہ مکرم کے آج وہ اس طرح دلہن بنے مکرم کے لیے پور سجے، مکرم کے ہوش اڑا چکی تھی۔ علیزہ اسٹیج تک آئی تو مکرم نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ علیزہ نے نظریں اٹھا کر مکرم کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھا اور اپنا کامتا نازک ہاتھ مکرم کی ہتھیلی میں رکھ دیا اور اسٹیج پر چڑھ گئی۔ دوسری جانب افرا کو لایا جا رہا تھا، جس کے دائیں جانب رفیق صاحب اور بائیں جانب سمرہ بیگم تھیں۔ وہ اپنے والدین کے ہمراہ چلتی آ رہی تھی، جبکہ محفل میں موجود تمام لوگوں کی نظریں اب افرا کی جانب تھیں۔ جہازیب نے نظریں اٹھاتے سامنے دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا۔ افرا سرخ اور گولڈن رنگ کے لہنگے میں ملبوس، سرخ جیولری پہنے، برائڈل میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جہازیب نے ہاتھ افرا کی جانب بڑھایا تو افرا نے اس کا ہاتھ تھام دی، اس کے ہمراہ اسٹیج پر آئی، جبکہ اب وہ دونوں جوڑیاں اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں کوئی بھی ان سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مکرم بلیک شیروانی، جبکہ جہازیب سکن شیروانی میں موجود کسی ریاست کے شہزادوں سے
کام نہیں لگ رہے تھے۔ ابھی ان کے ساتھ بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب مریم اور عائشہ دودھ پلائی کی رسم کرنے آ چکی تھی، جبکہ ان کے ساتھ ان کی پوری گینگ موجود تھی۔ چلیں بھائی، آپ ہمیں 2 لاکھ دیں اور یہ دودھ آپ کا۔ عائشہ اپنے گینگ کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھتے ہوئے بولی، یہ اتنا سا دودھ 2 لاکھ کا؟ مکظم ان کے ہاتھوں موجود دودھ کے گلاس کو دیکھتے ہوئے بولا، جی ہاں، اب آپ نکالیں جلدی سے۔ مریم مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بھائی میری مان، تو اٹھ یہاں سے، میں ان سے زیادہ دودھ باہر سے دلوا دوں گا تمہیں۔ زید مکظم نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مکظم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ چپ رہیں۔ مریم زید کو گھورتے ہوئے بولی، دیکھیں بھائی، آپ کو تو یہ دینے ہی ہوں گے، کیونکہ اس طرح تو ہم آپ کو آپ کی دلہن لے جانے نہیں دیں گے۔ عائشہ مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں تو اپنی دلہن لے ہی جاؤں گا اور کوئی مجھے روک بھی نہیں سکتا۔ مکظم اپنے سامنے بیٹھی گینگ کو دیکھتے ہوئے بولا، ایسے کیسے لے جائیں گے آپ کو؟ یہ دودھ پینا ہی ہوگا۔ لیزا کی ایک کزن مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور اگر میں نہ پیوں تو؟ مکظم بھی نارمل انداز میں بولا، یہ تو آپ کو پینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ دودھ آپ کی دلہن نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اپنی دلہن کے لیے تو آپ اتنی قیمت دے ہی سکتے ہیں۔ مریم مکظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اگر یہ میری دلہن کے بنے ہاتھوں کی قیمت ہے تو یہ بہت کم ہے۔ مکظم مسکراتا ہوا بولا، 1 منٹ، میں چیک سائن کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں تھما چکا تھا۔ مکظم کی اس بات پر علیزہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، جبکہ حال میں سب کی ہانگ گونجی تھی اور انہوں نے دودھ مکظم کی طرف بڑھایا تھا۔ مکظم نے کچھ گھونٹ بھرتے ہوئے گلاس علیزہ کے لبوں سے لگایا تھا۔ 1 گھونٹ بھرے علیزہ نے گلاس پیچھے کیا تھا۔ مکظم سے چیک لیتے سب اٹھی تھی اور اب اس گینگ کا رخ جہانزیب کی جانب تھا۔ بھائی 2 لاکھ دیں اور یہ دودھ کا گلاس آپ کا۔ عائشہ جہانزیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم لوگ یہ دودھ رہنے دو، یہ دودھ اپنے پاس رکھو۔ جہانزیب سامنے بیٹھی گینگ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، آپ کو تو یہ دودھ پینا ہی پڑے گا، ورنہ دلہن کو تو آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے۔ عائشہ جہانزیب کو بلیک میل کرتے ہوئے بولی، دیکھو دلہن میری ہے اور ساتھ تو یہ میرے ہی جائے گی، تم لوگ اپنی ڈیمانڈ کام کرو۔ جہانزیب بھی اٹل لہجے میں بولا، افرا تم بولو بھائی سے۔ مریم افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو افرا نے نظریں اٹھا کر جہانزیب کی جانب دیکھا۔ جہانزیب نے اس کی نظروں میں موجود التجا دے کر اپنی جیب میں سے کچھ نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور ان کی جانب بڑھائی تو سب لڑکیاں چیخ اٹھیں، شکریہ بھائی۔ مریم مسکراتے ہوئے بولی اور دودھ کا گلاس جہانزیب کی طرف بڑھایا، مگر جہانزیب نے خود پینے کے بجائے گلاس افرا کی طرف بڑھایا تو افرا نے ہچکچاتے ہوئے بمشکل 1 گھونٹ بھرا، جبکہ افرا کے پینے کے بعد جہانزیب نے دودھ کے کچھ گھونٹ بھرے تو اس کی اس حرکت پر حال میں سب کی ہانگ گونجی۔ بارات کی تمام رسمیں بہت دھوم دھام سے کی گئی تھیں اور اب فنکشن کے اختتام کے ساتھ رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ علیزہ کے سر پر عمر جبکہ افرا کے سر پر عاصم نے قرآن مجید کا سایہ قائم کیا تھا، اور اب وہ دونوں ایک ساتھ قرآن مجید کے سائے میں رخصت ہو رہی تھیں۔ اپنے ماں باپ سے ملتے علیزہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، جبکہ آمنہ بیگم اور سردار صاحب بھی اپنا دل بڑا کرتے بھیگی آنکھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو رخصت کر رہے تھے۔ علیزہ سے ملتے علی اور احمد بے تحاشا روئے اور ان کی اپنی بہن سے محبت وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم کر گئیں، جبکہ عاصم اور عمر بھی اپنا دل بڑا کرتے اپنی بہن سے ملے تھے مگر روئے نہ تھے، اور یہ کام ان دونوں کے لیے بے حد مشکل تھا، کیونکہ وہ سمجھدار تھے، اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنا انہیں آتا تھا، مگر یہ منظر بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ اللہ ان کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے، کبھی ایک کانٹا نہ چبھنے دے۔ دوسری طرف رفیق صاحب اور سمرہ بیگم کی بھی آنکھیں نم تھیں، چاہے ان کی بیٹی نے کبھی ان سے جدا نہ ہونا تھا، مگر آج وہ مکمل طور پر کسی اور کی ہو چکی تھی، جس کا حق اس پر اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ تھا۔ دونوں دلہنوں کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا اور اب وہ سب حویلی کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ حویلی میں افرا اور علیزہ کا استقبال بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا، جبکہ انہیں لاؤنج میں بٹھائے کچھ خاندانی رسومات ادا کی جا رہی تھیں، جبکہ علیزہ اور افرا دونوں ہی تھک چکی تھیں۔ ان کی تھکن کو دیکھتے ہوئے بی جانے نے ان کے کمروں میں بھجوا دیا تھا۔ مکظم اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو اپنے کمرے کے سامنے موجود پوری ٹیم کو دیکھتے رک گیا، کیونکہ ان میں سب سے آگے افرا کھڑی تھی۔ پیچھے ہٹو، یہ میرے کمرے کے آگے ناکہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ مکظم ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ کو کمرے میں جانے کے لیے فیس پے کرنی ہوگی، ورنہ آپ نہیں جا سکتے۔ افرا مکظم کے سامنے جاتے ہوئے بولی، کتنی؟ مکظم ان سے بھی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جلد از جلد اپنی جان عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ 1 لاکھ۔ افرا نے اپنی ڈیمانڈ آگے رکھی تو مکظم نے بغیر بحث کی اپنی جیب میں سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور افرا کے ہاتھ میں تھما دی۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ افرا خوشی سے اچھلی پڑی تھی۔ چلو اب ہٹو پیچھے۔ مکظم اسے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ سب وہاں سے ہٹ گئے۔ مکظم کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اس کی نتنوں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ مکظم نے موڑ کر دروازہ بند کیا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جو پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کے بالکل درمیان میں علیزہ اس کے لیے دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ مکظم علیزہ کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، جبکہ مکظم کی گمبھیر آواز سن کر علیزہ کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ علیزہ کی ہلکی سی آواز میں بولی، جبکہ چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ علیزہ جو مکظم سے بلا جھجک کوئی بھی بات کر لیتی تھی، اب اس کا دل کسی اور رفتار میں دھڑک رہا تھا۔
علیزہ کی ہلکی سی آواز سنتے مقدم مسکرایا اور تھوڑا سا اور اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں اور تم یہ گھونگھٹ اپنے چہرے کے آگے کی اپنے عاشق کو اور زیادہ تڑپا رہی ہو۔ مقدم اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹاتا ہوا بولا۔ مقدم کا گھونگھٹ ہٹانے سے علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی جانب دیکھا، مگر اسے مسلسل خود کو دیکھتا پا کر وہ فوراً نظریں جھکا گئی، جبکہ کچھ دیر تک تو مقدم اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ علیزہ مقدم کو مسلسل خود کو دیکھتا پا کر آخر پوچھ ہی بیٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے رب کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ چلو اٹھو، نماز ادا کرتے ہیں۔ مقدم علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا اور اسے اپنے ساتھ لیے چینجنگ روم میں آیا۔ آہستہ سے ایک ایک کر کے اس کی جویلری اتاری اور اس کا دوپٹہ پن سے آزاد کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ چینج کر کے آؤ، نماز ادا کرنی ہے۔ مقدم اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ! جب مقدم کے جانے کے بعد علیزہ مسکرائی اور اپنے چینج کرنے کے لیے کوئی ہلکا سا ڈریس نکالا جس میں وہ کمفرٹیبل محسوس کر سکے۔ علیزہ وضو کر کے باہر آئی تو مقدم جائے نماز پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ علیزہ نے آگے بڑھ کر اپنی جائے نماز اٹھائی اور مقدم کے ٹھیک پیچھے بچھا دی اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان دونوں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اپنے اچھے نصیب اور بہترین شخص کے لیے علیزہ نے اپنے رب سے ہزاروں بار شکریہ ادا کیا، جبکہ مقدم نے اپنے خدا سے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ علیزہ کا ساتھ دنیا سے لے کر جنت تک کا مانگا تھا۔ دعا مانگ کر مقدم اٹھا اور علیزہ کو ساتھ لیے بیڈ کی جانب مڑا۔ وہاں پر اسے بٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ تمہیں پتہ آج میں کس قدر خوش ہوں؟ مقدم علیزہ کے مہندی سے سجے ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے بولا تو علیزہ نے مقدم کی جانب دیکھا۔ مجھے لگ رہا ہے آج خدا نے مجھے مکمل کر دیا، میری روح کو مکمل کر دیا، میری دعاؤں کو مکمل کر دیا، میرے نصیب کو مکمل کر دیا اور میری محبت کو مکمل کر دیا جو میری تمہارے لیے بے تاش ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت۔ مقدم اٹھ کر بیٹھتا وہ بولا اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک سرخ رنگ کی ڈبی نکالی۔ ڈبی میں سے ڈائمنڈ رنگ نکالتے ہوئے مقدم نے علیزہ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ مقدم کی مضبوط ہتھیلی میں رکھ دیا، جبکہ مقدم نے مسکراتے ہوئے وہ رنگ علیزہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ اسے کبھی خود سے جدا مت کرنا، یہ میری محبت کی نشانی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں ایسے ہی سجی رہے۔ مقدم اس کی انگوٹھی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو علیزہ مسکرا دی۔ بہت پیاری ہے۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تو مقدم نے کھینچ کر اسے اپنے اثار میں لیا تھا، لیکن تم سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ مقدم اس کے گال پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی داڑھی کی چبھن سے علیزہ سے سسکی تھی۔ علیزہ کی طرف دیکھتے مقدم نے اپنی داڑھی زور سے اس کے گال پر رکھ لی، جبکہ اس کی حرکت پر علیزہ نے مقدم کو گھور کر دیکھا تھا۔ آپ کتنے ظالم ہیں! علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم سے کم۔ مقدم اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ پر کون سا ظلم کیا ہے؟ علیزہ کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا یہ سن کر کہ اس نے مقدم پر ظلم کیا ہے۔ اپنی قاتل ادائیں دکھا دکھا کر بیگم آپ مجھ پر ظلم ہی ڈھاتی ہیں۔ مقدم بولتے ہی بغیر علیزہ کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، جبکہ اس کے لمس کو محسوس کرتے علیزہ نے مضبوطی سے اس کے کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب مقدم پیچھے نہ ہٹا تو علیزہ نے اسے کندھوں سے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر مقدم اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اسے لٹا کر خود اس پر حاوی ہوا، جبکہ علیزہ مکمل بے بس ہو چکی تھی۔ مقدم اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا سر اٹھا کر علیزہ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جو گردن تک سرخ پڑ چکی تھی۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ مقدم علیزہ کے ماتھے پر لب رکھتے اجازت طلب نظروں سے علیزہ کو دیکھتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نظریں اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا، مگر ان نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے اپنے چہرہ بے اختیار مقدم کے سینے میں چھپایا تھا، جبکہ علیزہ کی اس طرح خوبصورت اجازت دینے پر مقدم سے مزید خود میں بہتا ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر گیا۔ جہاں زیب اپنے کمرے کے سامنے پہنچا، مگر سامنے موجود لڑکیوں کو دیکھ کر رک گیا۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ جہاں زیب ان سب کی طرف دیکھتے بولا۔ انٹری فیس۔ افرا کی خالہ کی بیٹی جہاں زیب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ لو اب یہ کون سی نئی فیس دینی ہے؟ جہاں زیب ان سب کو مشکوک نظروں سے دیکھتے بولا۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ کو اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو ہمیں فیس پے کریں، ورنہ ہم تو یہاں سے نہیں ہلنے والے۔ وہ جہاں زیب کی طرف دیکھتی ہی دروازے کے ساتھ اور چپک کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی۔ کتنی چاہیے؟ جہاں زیب کو ان سب سے بحث کرنا بالکل فضول لگا۔ 1 لاکھ۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ شکل ہے تمہاری 1 لاکھ والی؟ جہاں زیب اس کی ڈیمانڈ سنتے ہوئے بولا۔ جی بالکل ہے، اب آپ دیں ورنہ کہیں اور رات گزار لیں۔ اب وہ بھی اٹل لہجے میں بولی تو جہاں زیب نے سر دھا بھرتے پیسے انہیں دے دیے، جو وہ لیتی خوشی سے اچھلتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جہاں زیب ان سب کی سپیڈ ہی دیکھتا رہ گیا۔ اپنا سر جھٹک کر جہاں زیب کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال پھولوں سے سجے کمرے نے کیا۔ جہاں زیب دروازہ بند کرتا مڑا سامنے بیٹھ کے بیچوں بیچ افرا کو بیٹھے دیکھ کر مسکرایا اور قدم اس کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم مسز۔ جہاں زیب کی بھاری اور گمبھیر آواز سنتے افرا خود میں سمٹی تھی۔ وعلیکم السلام۔ افرا نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ جہاں زیب نے اپنی شیروانی اتاری اور اسے سائڈ پر رکھتا افرا کے قریب بیٹھا۔
پہلے تو جہاں افرا کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس کی کلائی پکڑتے ایک ہی جھٹکے سے اسے قریب تر کر چکا تھا، جبکہ جہاں کی اس حرکت سے افرا ایک سے دم سے بکھلائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو مسز جہاں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو افرا کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ آپ ابھی افرا کچھ بولتی جہاں اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، جبکہ افرا آنکھیں پھیلائے جہاں کو دیکھنے لگی، جو شدت سے اپنا لمس اس کے لبوں پر چھوڑ رہا تھا۔ افرا اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو جہاں نے اس کے ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ جہاں کچھ دیر اس کے لبوں کا جام پیتا پیچھے ہٹا، جبکہ افرا لمبے لمبے سانس لیتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی۔ مجھے آج اندازہ ہو چکا ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو اپنے محرم سے، اور مجھے تمہاری محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جہاں اس کی جولی اس کے وجود سے الگ کرتے ہوئے بولا، تم دو گی مجھے اپنی محبت جس میں کوئی اور نہ ہو، صرف تم اور میں ہوں۔ جہاں اپنی جیب میں سے ایک گلابی رنگ کی ڈبی نکالتے ہوئے بولا اور سوالیہ نظروں سے افرا کی جانب دیکھا، میری محبت کی اختیار صرف آپ ہی ہیں اور میں کسی اور کو اس میں شریک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ افرا جہاں کی طرف دیکھتی یقین دلاتے ہوئے بولی، مجھے تم پر یقین ہے۔ جہاں مسکرا کر بولا اور ڈبی سے چین نکالی اور وہ خوبصورت چین بہت طاقت سے افرا کے گلے میں پہنا دی۔ بہت پیاری ہے۔ افرا اپنے گلے میں موجود اس خوبصورت چین کو دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تو تمہاری منہ دکھائی مل گئی، اب مجھے کیا ملے گا؟ جہاں ذومعنی الفاظ بولتا افرا کی دھڑکنیں مشتعل کر گیا۔ آپ کو کیا چاہیے؟ افرا اکلاتے ہوئے بولی، صرف تم۔ جہاں بولتا اسے خود میں بھیج گیا، جبکہ افرا بھی پورے دل سے اپنا آپ اپنے شوہر اپنی محبت کو سونپ چکی تھی۔ ان چاروں کی دعاؤں پر آج کن فرما دیا گیا تھا۔ آج ان چاروں کا سفر کن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بے شک ہمارا خدا ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں کرتا، وہ ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔ صبح مکرم کی آنکھ کھلی تو اسے خود پر کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ اپنی پوری آنکھیں کھولتے مکرم نے دیکھا تو علیزہ اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ علیزہ کو دیکھتے ہی مکرم کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رنگی۔ مکرم نے اس کا سر نرمی سے اپنے سینے سے ہٹاتے اپنے بازو پر رکھا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے گردن پر اس کی دیوانگی کے صاف نشان موجود تھے۔ ساری رات علیزہ کو اپنی محبتوں کی بارش میں پور بھگو کر مکرم کو اپنی زندگی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ساری رات اس نے اپنے ہر ایک انداز سے بتایا تھا کہ وہ اسے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے۔ یہ سب سوچتے مکرم مسکرایا، اپنے دیے کے نشانوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے اور اپنے دیے کے ایک ایک نشان کو اپنے لبوں سے چھونے لگا، جبکہ علیزہ بھی گہری نیند میں تھی۔ مکرم اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا، جب اس کی نظریں اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر گئیں اور بغیر ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے وہ اس کے لبوں پر جھکا اور اپنے پیاسے لبوں کی پیاس بجھانے لگا۔ مکرم کی شدت پر علیزہ کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، جسے دیکھتے مکرم ایک منٹ کے لیے رکا مگر پھر سے اپنے عمل میں مصروف ہو گئے، جبکہ اب کی بار علیزہ نے موندی موندی آنکھیں کھولنی شروع کی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ مکرم فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا اور دوبارہ سوتا بن گیا۔ علیزہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو خود کو مکرم کے اثار میں قید پایا۔ جب آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہونے لگا تو اسے رات بھر کے تمام لمحات یاد آنے لگے۔ سب یاد آنے پر علیزہ نے جھٹکے سے مڑ کر مکرم کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، مطلب وہ سو رہا تھا۔ ابھی تک علیزہ نے شکر کا سانس لیا کہ وہ مکرم سے پہلے اٹھ گئی، ورنہ وہ مکرم کی بے باک نظروں کا سامنا کیسے کرتی۔ علیزہ نے غور سے مکرم کے چہرے کو دیکھا، جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ ماتھے پر کالے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، منہ چترلے نابی ہونٹ آپس میں پیوست تھے۔ وہ آج علیزہ کو اتنا پیارا لگا کہ علیزہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوا، اپنی انگلیوں سے اس کے گال کو چھوتی وہ مسکرائی جب مکرم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ علیزہ نے اپنے ہاتھ اس کے چہرے سے پیچھے کیے اور ابھی وہ اٹھ نہیں لگی تھی جب مکرم نے ایک ہی جھٹکے سے اسے واپس اپنے اثار میں لیا تھا۔ جبکہ مکرم کو جاگتا دیکھ علیزہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مطلب وہ جاگ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت کو محسوس بھی کر رہا تھا۔ کدھر جانے کا ارادہ ہے بیگم؟ ابھی تو میری صبح بھی صحیح سے نہیں ہوئی، مکرم علیزہ کی طرف خمار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ مکرم کے بولنے پر علیزہ ایک دم سے بلش کر گئی تھی اور یہ منظر دیکھتے مکرم کا دل اور بھی مان ہوا تھا۔ اس نے جھکتے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا تھا، جبکہ علیزہ نے شرما کر اپنا چہرہ چادر میں چھپایا تھا۔ علیزہ کی اس حرکت پر مکرم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں میری جان، مکرم اس کے چہرے سے چادر کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے چادر پر اپنی گرفت اور مضبوط کی تھی۔ ہٹاؤ اسے، مکرم دوبارہ چادر کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں، علیزہ چادر کے اندر سے ہی بولی۔ کیوں نہیں؟ ہٹاؤ اسے، مکرم اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں ہٹانا، آپ عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، علیزہ اور زور سے چادر کو اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر مکرم نے لب دانتوں تلے دبا کر علیزہ کی طرف دیکھا، جو خود کو چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ مکرم ایک سائیڈ سے چادر جو کھینچتے چادر کے اندر گھس گیا اور علیزہ کو مضبوطی سے اپنے شکنجے میں لے لیا، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ علیزہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب بتاؤ کون سی نظروں سے دیکھتا ہوں میں؟ مکرم علیزہ
کو اپنے اور نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ اپنے چہرے پر مقدم کی گرم سانسیں پڑتی محسوس کرتی ہے۔ آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ ویسے کل تک تو تم اپنے شوہر کے سامنے پٹر پٹر زبان چلاتی تھی اور آج تم پر چپ کی ڈوری بندھی ہوئی ہے۔ مقدم علیزہ کی بند آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، جو اسے کا پسندیدہ کام تھا۔ مقدم کے بلانے پر بھی نہ تو علیزہ نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی آنکھیں کھولی۔ اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اندر اپنی آنکھیں نہیں کھولی تو جو میں کروں گا اس کا گلہ مجھ سے بالکل مت کرنا۔ مقدم سنجیدہ لہجے میں بولا تو علیزہ نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور منہ بنا کر مقدم کی طرف دیکھا۔ آپ بہت برے ہیں، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے خفگی سے بولی۔ تم اگر مجھے برا بھی بولو گی تو تمہاری خاطر وہ بھی بن جاؤں گا، مگر مجھ سے دور جانے پھر بھی نہیں دوں گا۔ مقدم علیزہ کی گردن پر جھکتے ہوئے بولا اور وہاں اپنے لب رکھ دیے، جبکہ مقدم کو دوبارہ رات والی ٹون میں آتے دیکھ علیزہ کی جان پر بنی تھی۔ چھوڑیں، مجھے اٹھنا ہے، اتنا وقت ہو گیا، سب کیا سوچیں گے؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی بے بسی سے بولی، بیبی ابھی صرف 8 بجے ہیں اور ابھی کوئی بھی نہیں اٹھا ہوگا۔ باقی رہی کچھ سوچنے کی بات تو سب بہت سمجھدار ہیں، یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ نیو میرڈ کپل ہیں، لیٹ ہی روم سے باہر نکلیں گے۔ تم ان سب کی فکر چھوڑو اور صرف اپنے شوہر کو محسوس کرو اور اس کا ساتھ دو۔ نہیں بھی دے سکتی تو نو پرابلم، چپ کر کے لیٹ ہی رہو۔ مقدم علیزہ سے بولتا اس پر حاوی ہوا تھا، جبکہ علیزہ دوبارہ خود کو بے بس محسوس کرتی خود کو مقدم کے سپرد کر گئی، کیونکہ مقدم اسے رات کو اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اس کی مزاحمت اس کے کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ افرا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو جہاں زیب کے آثار میں پایا جو اسے کسی تکیے کی طرح خود میں بینچے سو رہا تھا۔ افرا نے سر اٹھا کر جہاں زیب کے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی لہر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ افرا نے تو سوچا تھا کہ جہاں زیب اسے جلدی نہیں اپنائے گا اور وہ اپنی محبت کے نہ ملنے کے غم میں افرا کو قبول نہیں کرے گا اور اسے دھتکار دے گا، اس کی محبت کو دھتکار دے گا، مگر جیسا اس نے سوچا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ تو جہاں زیب نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور نہ ہی ایسی کوئی بھی بات کی جس سے افرا کا دل دکھا ہو، بلکہ اس نے تو اس کی محبت کا مان رکھتے ہوئے اور رشتے کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا، اسے وہ مان اور بھروسہ بخشا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان سب کے بدلے جہاں زیب نے اس سے صرف ایک چیز مانگی اور وہ تھی محبت، جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، جو جہاں زیب کو دیکھتے افرا کو لگ رہا تھا جیسے وہ واقعی محبت کا ترسا ہوا لڑکا تھا، جو اپنی اتنی وجاہت، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا، اور آج اگر اس نے کسی سے محبت مانگی بھی تھی تو وہ اپنی محرم سے، اپنی بیوی سے مانگی تھی۔ افرا یہ سب سوچتی جہاں زیب کے چہرے کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی، وہ اپنی نظروں کے راستے جہاں زیب کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے افرا کے ذہن میں رات بار جہاں زیب کی گئی جسارتیں یاد آنے لگیں۔ یہ سب یاد آتی افرا ایک دم سے سرخ پڑی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جہاں زیب اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ افرا نے فوراً اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی تھیں۔ تمہارا اپنا شوہر ہوں، دیکھتی رہو، اچھا لگتا ہے۔ افرا کے کانوں میں جہاں زیب کی نیند میں ڈوبی گمبھیر آواز پڑی تو وہ ایک دم سے سٹپٹا ہی گئی۔ جہاں زیب جو کب سے جاگ رہا تھا مگر انتظار صرف افرا کے اٹھنے کا کر رہا تھا، کیونکہ وہ اٹھتے ہی افرا کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ افرا کی نظریں خود پر محسوس کرتے ایسے ہی پڑا رہا، جبکہ افرا کا خود کو ایسے دیکھنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ آپ جاگ رہے تھے؟ افرا اپنا سرخ چہرہ جہاں زیب سے چھپاتی ہوئی بولی۔ نہیں، تم نے جگا دیا۔ جہاں زیب اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ میں نے تو نہیں اٹھایا، افرا اپنی مشترکہ دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ اگر تم مجھے ایسے دیکھو گی تو کون کافر سکون سے سو سکے گا؟ جہاں زیب اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب تر کرتے ہوئے بولا۔ نئی زندگی کی پہلی صبح مبارک میری جان۔ جہاں زیب اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تو افرا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، جتنی عزت اور محبت جہاں زیب اسے دے رہا تھا اس کا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ آپ کو بھی، افرا مسکراتے ہوئے ہلکی سی آواز میں بولی۔ ایسے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ جہاں زیب کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ پھر؟ افرا نے جہاں زیب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر یہ کہ کچھ اسپیشل طریقے سے وش کرو اپنے شوہر کو، اس کی نئی زندگی کی پہلی صبح کی، آخر بیوی ہو میری، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ جہاں زیب اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے بولا تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی افرا دوبارہ سے سرخ پڑی تھی، جبکہ جہاں زیب نے یہ منظر غور سے دیکھا تھا اور اسے یہ منظر بے حد حسین لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنے شوہر کو اسپیشل طریقے سے وش کرنا نہیں آتا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں سکھاتا ہوں۔ جہاں زیب بولتا بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں قید کر چکا تھا، جبکہ اپنی سانسیں بند ہوتی دیکھ افرا نے جی جان لگا کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ اپنی منمانی کرتے جہاں زیب کو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو جہاں زیب نے اگنور کیا، مگر بار بار ہوتے دستک کو سن کر جہاں زیب بدمزہ ہوتے پیچھے ہٹا۔ اگر تم یہاں سے 1 انچ بھی ہلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جہاں زیب افرا کی جانب دیکھتے وارن کرتے ہوئے بولا اور اٹھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا۔ جہاں زیب نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی دکھائی دی۔ وہ چھوٹے صاحب بیجان بول رہی ہیں، نیچے ناشتے کے لیے آ جائیں۔ ملازمہ جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
ٹھیک ہے آتے ہیں، کچھ دیر تک تم جاؤ، جہاں زیب ملازمہ سے بولتا دروازہ بند کر گیا اور بیڈ کی طرف بڑھا جہاں افرا اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپائے ہوئے تھی۔ اٹھو افرا، جہاں زیب اس کے سر پر کھڑے چادر ہٹاتے ہوئے بولا جو افرا نے ہٹانے ہی نہیں دی تھی۔ افرا اٹھو، جہاں زیب نے دوبارہ بولا، مگر افرا پھر بھی نہیں اٹھی۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں اٹھو گی، جہاں زیب بولتا ہے کہ جھٹکے سے چادر کھینچ کر اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا اور جو کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، جبکہ افرا تو ارے ارے ہی کرتی رہ گئی۔ مجھے نیچے اتاریں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو اسے واش روم میں لے آیا تھا۔ تم نے میری بات نہیں مانی نا، اب تم اس کی سزا بھگتو گی۔ جہاں زیب بولتا ہے کاسی شاور چلا چکا تھا اور افرا کو ایسے ہی اٹھائی شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ شاور سے آتے پانی سے دونوں مکمل بھیگ چکے تھے، جبکہ افرا کے کپڑے اس کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور جہاں زیب اسی شوق نگاہوں سے افرا کے بھیگے بھیگے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں زیب کو اس طرح خود کو دیکھتا پا کر افرا شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار خود کو جہاں زیب کی پناہوں میں چھپایا تھا۔ دیکھو مسز، اگر تم خود اس طرح مجھ سے چپکو گی تو مجھ سے صبر تو بالکل نہیں ہوگا، اور اگر میں بے ایمان ہو گیا نا تو تم آج بھوکی ہی رہو گی، کیونکہ اس کمرے سے باہر نہ میں خود جاؤں گا اور نہ تمہیں جانے کی اجازت دوں گا۔ جہاں زیب اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے کان کی لوؤں کو چوم گیا، جبکہ افرا نے خود کو مزید اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، افرا اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے ہوئے بولی، جبکہ جہاں زیب کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ مسز، تم نے ابھی میری پوری بے شرمی دیکھی کہاں ہے؟ کوئی بات نہیں، آج بتاؤں گا اچھے سے۔ جہاں زیب زوم میں نہیں کہتا اسے فرش پر کھڑا کر گیا۔ فریش ہو کر آؤ جلدی، بی جان کا بلاوا آیا ہے، ناشتے کے لیے جانا ہے۔ جہاں زیب اس کے وجود کو اپنی بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو افرا نے جلدی سے اپنا رخ بدل کر دیوار کی طرف مڑ گئی، جبکہ اسے جہاں زیب کا کہکا ایک بار پھر سے سنائی دیا۔ جلدی فریش ہو کر آؤ، جہاں زیب بولتا ہوا باہر نکل گیا اور افرا سے اس کے جاتے ہی واش روم کا دروازہ لاک کیا اور سکھ کا سانس لیا۔ اف، کتنے بے شرم ہیں یہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ افرا اپنے دہکتے گالوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور پھر مسکرا دی۔ اس وقت سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے، جب سب کے درمیان سردار صاحب کی فیملی موجود تھی، کیونکہ علیزہ کے لیے ناشتہ وہی لے کر آئے تھے۔ ناشتہ خوشگوار ماحول میں کرنے کے بعد سردار صاحب اپنے بچوں کے ساتھ واپس جا چکے تھے، کیونکہ رات کو ان لوگوں کا ریسیپشن بھی تھا اور ریسیپشن کی تیاری بھی کرنی تھی، جبکہ حویلی میں بھی ریسیپشن کی تیاریاں زور و شور سے کی جا رہی تھیں، کیونکہ ریسیپشن کا فنکشن حویلی میں ہی رکھا گیا تھا۔ علیزہ اور افرا کو بیوٹیشین تیار کرنے حویلی میں ہی بلائی گئی تھی اور اب اس وقت وہ ان دونوں کو تیار کر رہی تھی، جبکہ معظم اور جہاں زیب لان میں فنکشن کی تیاریاں دیکھنے میں مصروف تھے۔ ماشاءاللہ لالی، آج تو تم بھائی معظم کے چاروں شانے چت کرنے کے چکر میں ہو، عائشہ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ اور پری یار، تم تو پری لگ رہی ہو، کتنی پیاری لگ رہی ہو یار۔ اب کے بار عائشہ افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، افرا عائشہ کی طرف دیکھتے مسکراتے بولی۔ میں تو ہوں ہی پیاری، عائشہ ایک ادا سے بولی تو علیزہ اسے دیکھ کر ہنس دی۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، یہ بتاؤ بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ عائشہ علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو علیزہ نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جس میں ڈائمنڈ کی رنگ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ماشاءاللہ یار، بہت پیارا گفٹ دیا ہے بھائی نے، مریم علیزہ کی رنگ دیکھتے ہوئے بولی۔ پری تم دیکھو اب کی بار اس نے افرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، تو افرا نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی چین کی طرف اشارہ کیا۔ بہت خوبصورت ہے یار، بھائی لوگ تم دونوں سے کتنی محبت کرتے ہیں یار، عائشہ چہکتے ہوئے بولی تو علیزہ اور افرا دونوں ہی مسکرا دیں۔ یہ بات تو سچ ہی ہے کہ وہ دونوں واقعی میں ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا بس بھی کرو، ڈھونڈ دیں گے تمہیں بھی کوئی اچھا سا۔ مریم آنکھوں میں شرارت لیے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تم لوگوں نے ڈھونڈنا ہے، میری صرف 3 دوستیں تھیں اور تینوں نے شادی کروا لی اور میرے بارے میں کسی نے سوچا تک نہیں۔ عائشہ مریم کی طرف دیکھتی جل کر بولی۔ اچھا تو تمہیں شادی کروانی ہے کیا؟ علیزہ سے مزید چھیڑتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، اس کے ڈائریکٹ کو لوں گے اور اس کا مقبرہ بنے گا دا موسٹ پاپولر مقبرہ از عائشہ منصور۔ مریم ہاتھوں سے اس کے مقبرے کا نقشہ کھینچتے ہوئے بولی تو علیزہ اور افرا کہکا لگا کر ہنسی، جبکہ عائشہ نے خونخوار نظروں سے مریم کو گھورا تھا۔ منحوس عورت، تمہاری زبان جل جائے، تمہارے بچے کالے پیدا ہوں، زید بھائی تمہیں منہ دکھائی نہ دیں، تم اپنی ساس کے لیے کھانا بناؤ اور انہیں پسند نہ آئے، تم باہر گھومنے نکلو تمہاری گاڑی خراب ہو جائے، تمہارا کھانا کوئی اور کھا جائے، تم سو رہی ہو تو تم پر چھپکلی آ گرے، تم نہانے جاؤ تو تمہاری آنکھوں میں صابن چلا جائے۔ عائشہ ہاتھ ہلا ہلا کر مریم کو بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ مریم کا تو صدمے سے ہی منہ کھل گیا تھا اور دوسری طرف دلہن بنی علیزہ اور افرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی دوست کو ایسے بول رہی ہو؟ مریم عائشہ کو گھورتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں آئی تھی جب تم میرا مقبرہ بنوا رہی تھی؟ عائشہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ اچھا بس کرو تم دونوں، اب لڑنے مت لگ جانا۔ اور تم، علیزہ عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کرتی ہوں میں تمہارا بھی کوئی انتظام، علیزہ عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ہیں سچی، کیا کرو گی تم؟ عائشہ چہک کر بولی تو ان تینوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ جو کروں گی وہ تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، فی الحال تم اپنا منہ بند رکھو۔ علیزہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی تو کسی فرمانبردار بچے کی طرح عائشہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی، جسے دیکھ کر علیزہ مسکرا دی۔
السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مقدم جو لان کے انتظامات دیکھ رہا تھا، اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ اس کے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے صبا کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مقدم کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں۔ مقدم سنجیدگی سے بولتا دوبارہ رخ بدل گیا۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اب تو بہت کھچے رہنے لگے ہیں، شادی کیا کروا لی، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھول ہی گئے۔ میں شادی میں نہیں آ سکی امی کی طبیعت کی وجہ سے، مگر آج آنے کا موقع مل گیا۔ صبا اس سے مزید مخاطب ہونا چاہتی تھی، اس لیے ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگی۔ پہلی بات، لڑکی، میں نے بولا تھا مجھے بھائی بول کر مخاطب کیا کرو۔ دوسری بات، میری تم سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو ہے تمہارے والدین تک ہے۔ اور اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، ورنہ میں نرمی سے تو تمہیں بالکل بھی نہیں سمجھاؤں گا۔ مقدم صبا سے سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا، جبکہ صبا تو جلد بونی گئی تھی۔ تم میرا خواب تھے مقدم میر احمد، اتنی جلدی تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی، اور جس نے تمہیں مجھ سے چھینا ہے، اس کا جینا آرام نہیں کیا، تو میرا نام بھی صبا نہیں۔ وہ مقدم کے پشت کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی آنکھوں وہاں صاف مکاری دکھائی دے رہی تھی۔ شرم کر تھوڑی، سالے عمدولے ہو کر اتنا کام کر رہے ہیں، اور تو دوست ہو کر یہاں بیٹھا منہ پھاڑ پھاڑ کر کبھی کچھ ٹھوس رہا ہے اور کبھی کچھ۔ جہاں زید کو گھورتے ہوئے بولا، جو کرسی پر آرام سے بیٹھا سامنے ٹیبل پر رکھے سموسے کھا رہا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا صرف ایک ہی کام سر انجام دے رہا تھا، اور وہ تھا کھانے کا۔ تو کیا کروں یار، میری یاروں کی شادی کی مجھے خوشی اتنی ہے کہ مجھ سے کوئی کام ہی نہیں کیا جا رہا۔ زید اپنے منہ میں پکوڑا ڈالتے ہوئے بولا، نہیں مطلب تو 4 گھنٹے سے یہاں بیٹھا صرف کھانے آیا ہے؟ مقدم کو بھی اب تیوری چڑھ گئی تھی۔ نہیں یار، کھانے نہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ تم دونوں کو کام کرتا دیکھنے آیا ہوں۔ زید انہیں آنکھ دباتے ہوئے بولا تو وہ دونوں ہی دانت کچکچاتے رہ گئے۔ اٹھ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا تو۔ مقدم زید کو گردن سے پکڑتے ہوئے بولا، ارے یار گردن تو چھوڑ، میری توڑنی ہے کیا؟ زید اپنی گردن چھڑواتے ہوئے بولا، اگر تو اب مجھے بیٹھا ہوا یہاں کھاتا ہوا دکھائی دیا تو مریم کو آج بیوہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ مقدم اسے گھورتے ہوئے بولا، اور جہاں زید بیٹھا تھا وہاں خود بیٹھ گیا، اور ساتھ والی کرسی پر جہاں زیب براجمان ہو گیا۔ سالو، میرا مطلب ہے بھائی لوگوں، تم لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہو، میں اکیلا مسکین کیا کروں گا؟ زید پہلے تو جوش میں بولا، مگر ان دونوں کو گھورتا دیکھ فوراً شرافت کی لائن پر آیا۔ چل جا کر ان پھول والوں کے پاس کھڑا ہو اور اسے دیکھ کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ جہاں زیب اسے سامنے کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا تو زید مسکین سی شکل بناتے اس طرف چل دیا۔ اب ان کی بات تو اسے ماننی ہی تھی، ورنہ آج مریم کو بیوہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ ریسیپشن کے تمام انتظامات ہو چکے تھے اور مہمان بھی آنے لگے تھے۔ بیجان نے اب مقدم اور جہاں کو ان کے کمروں میں تیار ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے علیزہ کھڑی جو کر دراز سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ مقدم کی طرف اس کی پیٹھ تھی، مگر اس کا سجا روپ پیچھے سے ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ مقدم کو اندازہ تھا کہ سامنے سے دیکھنے پر وہ ضرور جان لیوا حد تک خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ مقدم چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور نرمی سے اسے اپنے احسار میں لیا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو بیگم؟ مقدم اس کے کچھ ڈھونڈتے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو مسلسل چیزیں آگے پیچھے کر کے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میرا فون نہیں مل رہا، علیزہ مقدم کے اچانک آ جانے پر گھبرا کر بولی، تمہارا فون یہاں نہیں ہے۔ مقدم علیزہ کے آگے کھلا دراز بند کرتے بولا۔ پھر علیزہ اپنا رخ مقدم کی طرف کرتے ہوئے بولی تو مقدم تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ علیزہ مقدم کے پسند کی پنک کلر کی میکسی ملبوس، ساتھ نارمل سی جیولری، گلے میں سفید چمکتا نیکلس پہنے، بالوں کے سائڈ سے خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنائے، نارمل میک اپ کیے، نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے بولی، جو کب سے یک ٹک صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میر؟ مقدم کو جواب نہ دیتے دیکھ کر اس نے دوبارہ اسے مخاطب کیا، جانے میر، آج مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ مقدم اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس کے مرنے کا بولنے پر علیزہ تو جیسے تڑپ ہی اٹھی تھی۔ میں کیا بولوں بیگم، مجھے تو آج الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ میں تمہیں بولوں کیا؟ مقدم اسے جانسار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے۔ مقدم اس کے ماتھے کو دوبارہ لبوں سے چومتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ علیزہ کو کہیں خود میں ہی چھپا دے، جسے کوئی اور دیکھ ہی نہ سکے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ علیزہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ مقدم ایسے بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں میری جان، تم نے تو مجھے مریض عشق بنا دیا ہے۔ مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کو ایسے بولتا دیکھ کر علیزہ کو عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ مقدم کی باتیں اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تیار ہو جائیں، نیچے سب مہمان آ گئے ہیں، دیر ہو جائے گی۔ علیزہ نے اسے یاد دلانا چاہا کہ آج اس کا ریسیپشن ہے اور سب مہمان نیچے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ علیزہ کو بات سنتے مقدم نے ایک نظر بھر کر علیزہ کو دیکھا اور پھر محبت سے دوبارہ اس کا ماتھا چومتے اپنے کپڑے لیے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اف اللہ، نہیں کیا ہو گیا تھا؟ علیزہ اپنے دہکتے گالوں پر اپنے سر ڈال رکھتے ہوئے بولی۔ اسے آج مقدم کا رویہ بہت عجیب سا لگا تھا، بالکل دیوانہ سا، اور یہ سچ بھی تھا، وہ واقعی میں اس کا دیوانہ ہوا پڑا تھا۔
جہاں زیب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر افرا بیٹھی اپنی کلائیوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی، جبکہ افرا کو دیکھتے ہی جہاں زیب کے قدم وہیں تھام سے گئے تھے۔ وہ جہاں زیب کی پسند کی ایک گرے میکسیمم ملبوس ہلکی پھلکی جولری پہنے نارمل میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسز کیا ارادے ہیں؟ آج آپ کے بندہ بشر ہوں، اپنے ہوش بھی کھو سکتا ہوں۔ جہاں زیب اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ سے چوڑیاں لیتے ہوئے بولا، جبکہ جہاں زیب کے اچانک اپنے قریب بیٹھنے پر بوکھلا سی گئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، جہاں زیب اس کی کلائیوں میں خود چوڑیاں پہناتے ہوئے بولا۔ آپ تیار ہو جائیں، وقت گزر آئے۔ افرا نے اسے وقت کا احساس دلانا چاہا۔ چلو میرے کپڑے نکال دو، میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ جہاں زیب بولتا اٹھ کھڑا ہوا اور فریش ہونے چلا گیا، جبکہ افرا اٹھتی الماری سے جہاں زیب کا ڈریس نکالنے لگی جو اسے ریسیپشن کے لیے پہننا تھا۔ ڈریس نکال کر افرا نے بیڈ پر رکھا اور خود بھی بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور جہاں زیب کا انتظار کرنے لگی۔ تمام مہمان آ چکے تھے اور اس وقت سب دونوں کپلز کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہ موجود تمام لائٹس ایک دفعہ بند ہوئی تھی اور اب صرف ایک لائٹ جلی تھی جس کا فوکس سامنے کی طرف تھا، جہاں سے علیزہ اور مکظم کی انٹری ہونی تھی۔ علیزہ دونوں ہاتھوں سے مکظم کا بازو پکڑ کر سنبھلتی چلتی ہوئی آ رہی تھی، کیونکہ اس نے آج ہیل پہنی تھی جس کی وجہ سے اسے چلنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، مگر اس کا حل بھی مکظم کے پاس موجود تھا، اس لیے وہ علیزہ کو سہارا دیے اپنے ساتھ لیتے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ لان میں قدم رکھتے ہی علیزہ اور مکظم پر پھولوں کی بارش ہوئی تھی، ساتھ ہی سانگ پلے ہوا تھا۔ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، ساری منزلیں میرے ساتھ ہوں، تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔ اس رومانٹک چلتے سانگ کے ساتھ اس پر سنو فال کی بارش بھی ہونے لگی، جبکہ یہ سب دیکھتے علیزہ تو خوشی سے بے حال ہو رہی تھی، کیونکہ یہ تو اس کا صرف خواب ہی تھا کہ وہ یہ سب دیکھ سکے۔ لیکن مکظم میر احمد ایک وہ واحد شخص تھا جو علیزہ کی ہر خواہش کو اس کے بولنے سے پہلے جانتا بھی تھا اور سمجھتا بھی تھا اور پوری کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ مکظم نے علیزہ کا ہاتھ چھڑواتے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ علیزہ تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ مکظم گھٹنوں کے بل جھکا اور اپنے کوٹ میں سے ایک گلاب کا پھول نکالا اور علیزہ کی طرف بڑھایا۔ یہ سب دیکھتے پورے لان میں سب کی ہانگ شروع ہوئی تھی، جبکہ علیزہ آنکھیں پھیلائے مکظم کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی مگر یہ نہیں کر سکتی تھی جو وہ کر رہا تھا۔ خود کو یک ٹک دیکھتے مکظم نے علیزہ کو پھول لینے کا اشارہ کیا تو علیزہ نے بکھلا کر پہلے اپنے آس پاس دیکھا اور اسے واضح کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دیا، کیونکہ ساری لائٹس آف ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لائٹ صرف ان دونوں کے وجود پر ہی تھی۔ علیزہ نے ہاتھ بڑھا کر پھول تھام لیا اور اس کے پھول تھامتے ہی مکظم دلکشی سے مسکرایا اور کھڑے ہوتے دوبارہ اس کے قریب آ گیا اور اس لائٹ کے سائے میں وہ دونوں اسٹیج تک پہنچے۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی تمام ہال کی لائٹ آن ہو چکی تھی اور سب کی تالیوں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی، جبکہ علیزہ کو پتہ نہیں کیوں شرم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے لوگوں کے درمیان مکظم کو اسے پھول دینا رومانٹک انداز میں اسے شرمانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ مکظم بار بار اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ بیگم میں آگے صبر کے ایک کڑے امتحان میں سے گزر رہا ہوں، اگر تم ایسے ہی شرماتی رہو گی تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مکظم تھوڑا سا جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے مزید گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ اب پلیز پیچھے ہٹیں، ہم روم میں نہیں ہیں، یہاں سب ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ علیزہ نے مکظم کو یاد دلانا چاہا کہ وہ روم میں نہیں ہے بلکہ اپنے ریسیپشن کے فنکشن میں موجود ہے۔ تم صرف اپنے شوہر کی طرف دیکھو، باقی سب کی طرف نہیں۔ اس کی طرف جھک کر بولا۔ میر۔ علیزہ اس کی طرف دیکھتی بے بسی سے بولی تو مکظم اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا سامنے دیکھنے لگا، جہاں اب افرا اور جہاں زیب کی انٹری ہو رہی تھی، جبکہ دور موجود دو آنکھیں ان دونوں کو نفرت اور حسد کی نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ ان نظروں میں بے تحاشا حسد تھی اور یہ دو آنکھیں کسی اور کی نہیں صبا کی ہی تھیں، جو علیزہ کو برباد کرنے کے ارادے لیے حویلی میں آئی تھی۔ افرا جہاں زیب کے ہمراہ چلتی ہوئی آ رہی تھی، جبکہ ان پر بھی سنو فال کی بارش ہو رہی تھی، ساتھ ہی سانگ بھی چل رہا تھا۔ سوئی سوئی پلکوں پہ چل کے میرے سپنوں کی کھڑکی پہ آ گیا، آتے جاتے میرے دل کے وہ ہاتھوں میں یہ خط پکڑا آ گیا۔ اس گانے کے چلتے جہاں زیب نے افرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گول گول گھمایا تھا، جبکہ افرا شوق سی کیفیت میں جہاں زیب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہاں زیب افرا کا ہاتھ پکڑتا اسے لے کر اسٹیج پر آیا اور ایک بار پھر چاروں طرف تالیوں کی آواز گونجی، جبکہ وہاں پر موجود افرا کے والدین اور علیزہ کے والدین اپنی بیٹیوں کو اتنا خوش دیکھ کر خوشی سے نہال ہونے کے در پہ تھے۔ ان کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل رہا تھا اور یہ دعا نکل رہی تھی کہ اللہ پاک ان کے بچوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم بھابھی۔ احمد اور علی اسٹیج پر جاتے ہی علیزہ اور مکظم کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ علیزہ کو تو پوری کی پوری آنکھیں ہی کھول گئیں انہیں خود کو بھابھی بولتا دیکھ کر۔ نالائقو، بھابھی نہیں ہوں میں، تم لوگوں کی اتنی جلدی رشتہ داری بھی بدل لی؟ علیزہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ وہ بھابھی، علی علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شٹ اپ۔ اسے دوبارہ بھابھی بولتا دیکھ کر علیزہ فوراً چڑھ کر بولی، میرا مطلب آپی جان، ہمیں بھائی نے بولا تھا کہ ہم آپ کو کبھی کبھی بھابھی بھی بلا لیا کریں، کیونکہ بھائی ہمارے بھائی ہیں، اس لحاظ سے آپ ہماری بھابھی بھی لگتی ہیں۔ علی نے اسے تفصیلی رشتہ داری سمجھائی۔ علی کی بات سن کر علیزہ نے ایک دفعہ گھور کر مکظم کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر علی اور احمد سے مخاطب ہوئی۔
اگر آپ تم دونوں میں سے کسی نے مجھے بھابھی بولا نا تو تم دونوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا، میری یہ بات یاد رکھنا، علیزہ نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بولی، جبکہ علیزہ کو غصہ کرتے دیکھ کر ان دونوں نے زور و شور سے ہاں میں سر لایا تھا، یعنی اب تو وہ یہ حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنی بہن کے ہاتھوں مرنا بالکل نہیں چاہتے تھے۔ کیا ہوا، آپ بھی اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ عاصم علیزہ کے قریب آتے ہوئے بولا تو علیزہ کا غصہ 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہوا تھا۔ کچھ نہیں، تم کیسے ہو؟ علیزہ عاصم کے گلے ملتی مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ مقدم دیکھتا ہی رہ گیا کیسے وہ 1 سیکنڈ میں اپنے بھائی کو دیکھتے ہی سارا غصہ بھول چکی تھی۔ الحمدللہ آپی، میں تو ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ عاصم اپنی بہن کی پیشانی پر محبت پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، عمر کہاں ہے؟ علیزہ کی نظریں اب عمر کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ دیکھیں آپ بھائی ماما اور بابا کے ساتھ ادھر ہی آ رہے ہیں۔ عاصم دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں سردار صاحب آمنہ بیگم اور عمر کے ساتھ ان کی طرف ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ السلام علیکم بابا جان۔ علیزہ فوراً ہی سردار صاحب کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک ہو نا؟ سردار صاحب علیزہ کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ الحمدللہ بابا جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ علیزہ سردار صاحب سے بولتی آمنہ بیگم سے ملنے لگی۔ اور سناؤ برخوردار، کیسے ہو؟ سردار صاحب مقدم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تو وہ بھی مسکرا کر خوش دلی سے ان سے ملا، اور اب وہ لوگ اپنی باتوں پہ مصروف ہو گئے تھے، جبکہ دوسری طرف ان 5 بہن بھائیوں کی چھوٹی موٹی نوک جھوک چل رہی تھی۔ علیزہ نے دیکھا کہ افرا اکیلی اسٹیج پر بیٹھی ہے، جبکہ جہاں زیب اس کے پاس موجود نہیں تھا، تو علیزہ اپنے بھائیوں کو لیتی اس کے پاس چلی گئی، اور انہیں ایک ساتھ دیکھتے مریم اور عائشہ بھی انہی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اب منظر یہ تھا کہ اسٹیج پر وہ سب اپنی باتوں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہیں یہ ہوش ہی نہیں تھا یہاں پر کافی زیادہ مہمان ان کے ہی فنکشن کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں، جبکہ انہیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے فنکشن ان کا نہیں کسی اور کا ہو، اور ریسیپشن پہ یہ کسی اور کے آئے ہوں، کیونکہ جہاں زیب بھی غائب تھا اور مقدم بھی۔ جہاں زیب اور مقدم لان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسٹیج پر پورا گروپ بنائے بیٹھے وہ لوگ باتوں میں مصروف ہیں۔ علیزہ جو کہ دوسری صف پر بیٹھی تھی، اسے عاصم کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ عمر اور احمد کھانا کھاتے ہوئے سے پتہ نہیں کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ دوسری طرف افرا کے سامنے علی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دائیں بائیں مریم اور عائشہ موجود تھیں۔ علی افرا سے پتہ نہیں کون سے سوالات کر رہا تھا، جس کے افرا مسکرا کر جواب دے رہی تھی، اور ساتھ وہ لوگ کھانا بھی کھا رہے تھے۔ اوئے یہ کیا 13 سالہ میری بیوی سے کون سے سوال جواب کر رہا ہے؟ جہاں زیب سامنے دیکھتے ہوئے حیرت سے بولا، مجھے کیا معلوم، خود جا کر پوچھ۔ مقدم جہاں زیب سے بولتا علیزہ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ جہاں زیب بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ ہم لوگ کچھ دیر کے لیے منظر سے غائب کیا ہوئے، تم لوگوں نے تمہاری بیویوں پر قبضہ ہی کر لیا؟ مقدم اس گروپ کو دیکھتے بولا، بس دیکھ لیں، اب ہم اپنی بہنوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ عمر ان دونوں کی طرف دیکھتے مسکراتے بولا، چلو پھر اٹھو شاباش، اب ہم آ گئے ہیں تو تم لوگوں کو فیور کی ضرورت نہیں۔ مقدم انہیں اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، نہیں اب تو ہم کہیں نہیں جا رہے، بلکہ اب آپ کو ہمیں جوائن کر لیں۔ عاصم ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی ہاں یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھیں۔ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کی بار افرا بولی تو جہاں زیب نے حیرت سے افرا کی طرف دیکھا، اور پھر مجبوراً انہیں ان کے گروپ مقدم سیدھا جا کر علیزہ کے ساتھ ہی بیٹھا، جبکہ جہاں زیب کو دیکھتے عائشہ اٹھ کر مریم کے ساتھ بیٹھی تھی تاکہ جہاں زیب بیٹھ سکے۔ عائشہ کے اٹھتے ہی جہاں زیب چلتا افرا کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ ہی بتائیں نا، آپ نے بھائی کا پہلی بار کہاں دیکھا تھا؟ علی افرا کی جانب دیکھتے بولا، میں نے پہلی بار، مجھے نہیں یاد کہ میں نے پہلی بار کب دیکھا تھا، لیکن یہ تو میرے گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے میں نے انہیں روز ہی دیکھا ہوا ہے۔ افرا علی کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اوہ اچھا۔ علی سمجھنے والے انداز میں سر ہلا گیا، اور بھائی آپ نے؟ اس بار علی نے جہاں زیب سے پوچھا، بیٹا جب یہ پیدا ہوئی تھی نا، میں نے تب سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، اور پھر اسے ہمیشہ دیکھتا ہی آیا ہوں، اور اب آگے بھی ساری زندگی اسی شکل کو دیکھنا ہے۔ جہاں زیب علی کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی آخری بات سن کر افرا نے اسے گھورا، جبکہ سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تو کوئی احسان نہیں کرنا آپ نے دیکھ کر، میں نے بھی آپ کی شکل شریف ساری زندگی ہی دیکھنی ہے۔ افرا بے نیازی سے بولی تھی، مسز اپنی شکل شریف تو میں بہت اچھے سے دکھاؤں گا، بس کچھ دیر صبر کرو۔ جہاں زیب جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کا خون خشک کر گیا تھا، بیگم شوہر یہاں بھوکا بیٹھا ہے، شوہر کی آپ کو ذرا پرواہ نہیں، اور کیسے سکون سے بیٹھ کر آپ کھانا کھا رہی ہیں، کچھ تو خیال کرو یار۔ مقدم جھکتے ہوئے علیزہ کے کان میں ہلکی آواز میں بولا، تو آپ بھی کھا لیں، میں نے آپ کو منع تھوڑی کی ہے۔ علیزہ اس کے سامنے پڑے کھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ایسے تو میں بالکل نہیں کھاؤں گا۔ مقدم پیچھے صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، پھر علیزہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، کھانا تو میں ایک ہی صورت میں کھاؤں گا، اگر تم اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو آج تمہارا شوہر کھانا کھا ہی لے گا، اور اگر نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، مجھے بھوکا رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مقدم علیزہ کی جانب دیکھتے ہی لاپرواہی سے بولا، میر میں یہاں کیسے سب کے سامنے؟ علیزہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان کے پاس سے عمر، احمد اور عاصم اٹھ کر افرا اور جہاں زیب کے پاس جا چکے تھے، اور اب وہ پوری ٹیم باتوں میں مصروف تھی، جبکہ یہ دونوں اس صوفے پر بالکل اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے بیگم کہ تم ان لوگوں کی پرواہ ہے یا اپنے شوہر کی؟ مقدم اب اس کا ضبط آزما رہا تھا، میری جان نہیں پلیز، میں آپ کو روم میں کھلا دوں گی، پکا وعدہ۔ علیزہ مقدم سے وعدہ کرتے ہوئے بولی۔ مقدم نے اپنی مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ اسے صرف تنگ کر رہا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا تھا وہ سب کے سامنے اسے کھانا کھلائے اور سب کی نظروں میں آنے کا سبب بنے۔ جو بھی ہو، اسے اپنی عزت سے زیادہ علیزہ کی عزت زیادہ عزیز تھی، اور وہ سمجھ رہی تھی
یہ مقدم بالکل سیریس ہے اور اگر اس نے واقعی مقدم کو کھانا نہ کھلایا تو اسے برا لگے گا یا پھر وہ علیزہ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس کی معصوم سی سوچ پر مقدم کو بے اختیار پیار آیا۔ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھا جو التجائیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیگم، اتنی فیور تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ مقدم اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو علیزہ بھی مسکرا دی، پتہ نہیں کیوں، مگر اب اسے ایسا لگتا تھا جیسے مقدم اس کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالے گا، اور اب تک ہوتا بھی ایسا ہی آیا تھا۔ وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا بلکہ وہ خوشی خوشی اس کی بات ماننے کو ہر وقت تیار رہتا تھا۔ اوکے تھینک یو، علیزہ مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ فنکشن اپنے اختتام پر پہنچا تو سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ حویلی میں رکنے والے تمام افراد اپنے اپنے کمروں میں روانہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی اب رات کے 12 بج رہے تھے تو سب کے سونے کا وقت تھا۔ رات کے 12 بجے علیزہ ولیمے کے اجلاس میں کھڑی کچن میں مقدم کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ بقول اس کے اسے اپنا وعدہ بہت اچھے سے یاد تھا۔ کھانا گرم کر کے اس نے ایک ٹرے میں رکھا اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ علیزہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا مقدم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ پھر ایک بار بیلکنی کی طرف دیکھا جہاں پہ آسمان پر چاند ستارے پورے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ علیزہ نے قدم چینجنگ روم کی طرف بڑھائے اور کپڑے چینج کرنے چلی گئی کیونکہ اب تو اسے بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ مقدم کمرے میں داخل ہوا تو علیزہ اسے کمرے میں کہیں دکھائی نہیں دی، جبکہ سامنے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بھیگ گئی۔ وہ جانتا تھا اس کی شہزادی اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گی، مگر وہ تھی کہاں؟ اس کی برقرار نگاہوں نے علیزہ کو ڈھونڈا جب وہ چینجنگ روم کا دروازہ کھولتی باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنے بالوں سے الجھی ہوئی تھی جو شاید کھل نہیں رہے تھے۔ بالوں میں لگی پنس کی وجہ سے اسی وجہ جدوجہد میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے مقدم کو دیکھا ہی نہیں اور چلتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ مقدم نے اسے خود سے ایسے جدوجہد کرتے دیکھ کر اپنا کوٹ اتارتے بیڈ پر رکھا اور اپنے بازوؤں کے کف کونیوں تک فولڈ کیے چلتا ہوا علیزہ کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ علیزہ کو اپنے بالکل پیچھے سے مقدم کی بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر آئینے میں دیکھا جہاں مقدم بالکل اس کے پیچھے کھڑا شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ کھول ہی نہیں رہے، علیزہ اپنے سر میں لگی پنس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو مقدم نے اس کے ہاتھ اس کے بالوں سے ہٹاتے خود اس کی پنس نکالنے لگا۔ ڈریس کیوں چینج کر لیا اتنی جلدی؟ مقدم اس کے بالوں سے پنس نکالتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے چبھ رہا تھا اور گرمی بھی لگ رہی تھی اور میں تھک بھی گئی تھی اور آپ روم میں بھی نہیں تھے، وہ مجھے لگا آپ شاید لیٹ آئیں گے اس لیے میں چینج کر لیا۔ علیزہ نے مقدم کو پوری تفصیل بتائی۔ اپنے ہی ولیمے کی رات کو کون بیوقوف اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ مقدم اس کے بال اس کے کندھے سے ہٹا کر دوسرے کندھے پر کرتے ہوئے بولا کیونکہ ساری پنس وہ نکال چکا تھا جس کی وجہ سے اس کے بال کھل کر اس کے کندھوں پر پھیل چکے تھے۔ وہ آپ کا کھانا اس کی بے باک باتوں سے بچنے کے لیے علیزہ نے اسے یاد دلایا کہ اس کے لیے کھانا لا کر رکھ چکی ہے۔ چلو، مقدم اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے بولا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے صوفے پر لے آئے۔ چلو کھلاؤ۔ مقدم ٹرے علیزہ کے آگے رکھتا ہوا بولا تو علیزہ نے کنفیوز ہوتے ایک نوالا توڑا اور مقدم کی طرف بڑھایا۔ ایسے نہیں، مقدم بولتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ایک جھٹکے سے اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، جبکہ مقدم کی اتنی نزدیکی سے علیزہ بوکھلا ہی گئی تھی۔ بہت ہمت کرتے علیزہ نے نوالا مقدم کے منہ قریب کیا تو مقدم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے منہ کھولتے نوالا اپنے منہ میں ڈال دیا۔ 2 سے 3 نوالے علیزہ کے ہاتھ سے کھانے کے بعد مقدم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اب اپنے ہاتھ سے ایک نوالا بنا کر اس کے منہ قریب کیا، جبکہ علیزہ نے حیرت سے مقدم کی جانب دیکھا۔ میں تو کھا چکی ہوں، آپ کھائیں۔ علیزہ مقدم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جانتا ہوں تم نے کتنا کھایا ہے یا کتنا نہیں، اب آرام سے میرے ساتھ کھانا کھاؤ ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ مقدم میں اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے بولا تو علیزہ کو مجبوراً اسے نگلنا ہی پڑا۔ مقدم جانتا تھا علیزہ نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا۔ جب مقدم نے اسے بولا تھا کہ جب تک وہ اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گی وہ کھانا نہیں کھائے گا، تب ہی علیزہ نے بھی کھانا چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے جو 2-3 نوالے اس نے عاصم کے ہاتھ سے کھائے تھے وہ یہ بھی جانتا تھا اس نے صرف یہی کھانا کھایا ہے، اس کے علاوہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ مقدم کھانا کھانے کے بعد اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا، جبکہ علیزہ نے برتن سمیٹے اور سائڈ پر رکھ دیے اور اب وہ بیلکنی میں آ گئی کیونکہ اسے وہاں کا منظر بہت حسین لگ رہا تھا۔ وہاں پر پڑے کاؤچ پر بیٹھتی علیزہ آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ مقدم چینج کر کے آئے تو علیزہ بیلکنی میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ مسکراتا ہوا وہ بھی بیلکنی میں آ گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو بیگم؟ مقدم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اسے اپنے اثار میں لیتے ہوئے بولا تو علیزہ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو مقدم مسکرایا۔ یہ مکمل کتنا خوبصورت لگتا ہے، علیزہ چاند کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو پورا گول تھا اور چمکتا ہوا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں بالکل جیسے میں اور تم اتنے خوبصورت لگتے ہیں، ویسے یہ چاند بھی اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ مقدم اس کے گال پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولا۔ ہم اس چاند کی طرح ہیں۔ علیزہ کی نظریں ابھی بھی چاند کی طرف ہی تھیں جبکہ وہ سوال مقدم سے کر رہی تھی۔ ہاں ہم بالکل اس چاند کی طرح ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، ہمیشہ ایسے ہی مکمل رہتا ہے۔ بے شک اسے مکمل ہونے میں 1 مہینہ لگتا ہے لیکن یہ کبھی ٹوٹتا نہیں اور نہ یہ 2 حصوں میں بٹتا ہے۔ تم اور میں بھی اسی طرح ہیں، نہ تو ہم کبھی جدا ہوں گے اور نہ ہی 2 حصوں میں بٹیں گے۔ مقدم بھی چاند کی طرف نظر ٹکاتا ہوا بولا۔ انشاءاللہ، علیزہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔
جبکہ شاید وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس کے اثار میں قید ہے۔ علیزہ کے انشاءاللہ بولنے پر مکظم نے جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آج وہ مکظم کو مکمل یقین ہو گیا تھا کہ علیزہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں صاف واضح تھا کہ مکظم اس کے لیے کیا ہے اور یہ رشتہ اس کے لیے کیا ہے۔ اب ذرا بیگم اس چاند سے نظریں ہٹا کر اپنے شوہر کی طرف بھی دیکھ لیں۔ مکظم زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ علیزہ کے دیکھنے کی دیر تھی کہ مکظم ایک منٹ کی بھی دیر کیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا، جبکہ مکظم کی اچانک کی گئی حرکت پر علیزہ مکظم کی شرٹ کو مضبوطی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ اس کے لمس میں آج پھر وہی شدت، وہی جنون تھا جو علیزہ نے کچھ دن پہلے محسوس کیا تھا۔ علیزہ کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مکظم کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے روکنا چاہا تو مکظم اس کی رکتی سانسیں محسوس کرتا اس کے لبوں کو آزادی بخش گیا اور بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ چہرے سے لمبے لمبے سانس لیتی اس کے ہی سینے سے سر ٹکا گئی تھی۔ مکظم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے، جبکہ اس کی اس جسارت پر علیزہ پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ مکظم نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور قدم بیڈ کی جانب بڑھائے، جبکہ علیزہ بس اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی۔ مکظم نے اسے لا کر پھولوں کی طرح نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا دور اچھال چکا تھا، جبکہ علیزہ سے اپنی پلکوں کا بار اٹھانا بے حد مشکل ہو چکا تھا۔ میر پلیز، علیزہ نے اسے روکنا چاہا جو جھکتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ جانے میر۔ مکظم خمار بھری آنکھوں سے علیزہ کو بہکے ہوئے لہجے میں بولتا اس کی سانسیں دوبارہ قید کر چکا تھا، جبکہ علیزہ کا انکار وہیں کا وہیں رہ گیا تھا۔ جہاں زیب کمرے میں داخل ہوا تو افرا کو کمبل میں گھسے سوتے پایا۔ اسے ایسے سوتے دیکھ کر جہاں زیب کو تپ ہی چڑھ گئی، مطلب وہ اسے بول کر بھی گیا تھا کہ سونا مت، اور وہ جان بوجھ کر سو بھی گئی تھی۔ جہاں زیب نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو، مجھ سے چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی تم مجھ سے بچ سکتی ہو، اس لیے شرافت سے خود ہی اٹھ کر بیٹھ جاؤ، ورنہ اگر میں نے اٹھایا نا تو تمہیں میرا طریقہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ جہاں زیب اس کے سر پر کھڑا سنجیدہ لہجے میں بولا، جبکہ کمبل کے اندر جاگتی افرا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی تھیں۔ اسے اب اپنی بیوقوفی پر افسوس ہونے لگا تھا کہ اس نے یہ سونے کا ڈرامہ کیوں کیا۔ اگر جہاں زیب کو اب یقین ہو گیا کہ واقعی ہی اس نے یہ ڈرامہ کیا تھا تو وہ تو اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ تم اٹھ رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے اٹھاؤں؟ جہاں زیب اسے آخری دفعہ وارن کرتے ہوئے بولا۔ افرا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسے نہیں مانو گی، جہاں زیب نے بولتے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا اور بیڈ پر چڑھ کے ایک جھٹکے سے اس کی سائڈ سے کمبل کو کھینچتے اسے اپنے مضبوط شکنجے میں گھیر چکا تھا۔ جبکہ افرا جو آگے ہی خوف سے بحال ہوئی پڑی تھی جہاں زیب کے اچانک اتنے نزدیک آ جانے پر اور گھبرا گئی۔ پلیز چھوڑیں، نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ افرا اپنا آپ جہاں زیب کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو اب ناممکن ہے مسز، تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے بولا تھا نا کہ سونا مت۔ جہاں زیب اسے مزید نزدیک کرتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی جھلستی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی افرا کی جان پر ہی بن رہی تھی۔ تو آپ ہی اتنا لیٹ آئے ہیں، مجھے نیند آ رہی تھی اس لیے میں سو گئی، اب آپ مجھ سے گلہ کیوں کر رہے ہیں؟ افرا کو اچانک یاد آیا کہ جہاں زیب بھی تو لیٹ آئی ہے، اس لیے وہ سارا کا سارا ملبہ اس کا سر پر ڈال گئی تھی۔ میں لیٹ آؤں یہ جلدی، تم میری بیوی ہو، تمہارا فرض ہے کہ تم میری ہر بات مانو اور جب تک میں کمرے میں نہ آ جاؤں تب تک تم سو مت۔ لیکن یہاں تو الٹا ہی ہوا، میں تھوڑا سا لیٹ کیا ہو گیا، تم نے تو سونے کی تیاری پکڑ لی۔ جہاں زیب اسے گھورتے ہوئے بولا، مطلب اب اگر آپ ساری رات کمرے میں نہیں آئیں گے تو میں ساری رات نہیں سوؤں گی؟ ساری رات آپ کا جا کر انتظار کروں گی؟ افرا جہاں زیب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی بولی۔ ہاں بالکل، یہ تمہارا فرض ہے اور تمہیں یہ پورا کرنا ہی پڑے گا۔ ویسے تو ایسا ممکن نہیں میں ساری رات اپنی بیوی سے غافل رہوں، لیکن کبھی اگر ایسا ہو بھی گیا تو تمہیں جاگنا ہی پڑے گا مسز، کیونکہ یہ میرا حکم ہے اور تمہیں یہ ماننا ہی پڑے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو جہاں زیب بولتا ہوا ایک دم سے اس پر حاوی ہوا تھا، جبکہ افرا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ابھی تک۔ جہاں زیب اس کے کپکپاتے لبوں پر نظریں جماتا ہوا بولا اور اگلی پل ان پر جھک گیا، جبکہ افرا بیڈ کی چادر کو زور سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی۔ سانسوں کی منتقلی کا درائیاں بڑھنے لگا تو افرا نے جہاں زیب کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ذرا سا بھی نہیں ہلا۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتا پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ You are becoming the peace of my heart and I want this peace for the rest of my life. تم میرے دل کا سکون بنتی جا رہی ہو اور مجھے یہ سکون ساری زندگی کے لیے چاہیے۔ جہاں زیب اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس پر جھکا اور جھکتا چلا گیا، جبکہ افرا بھی اپنی اپنی محبت کی دسترس میں سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس وقت سب ناشتہ ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ افرا خالہ نے سمرہ بیگم کو مخاطب کیا۔ سمرہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے علاج کے لیے ملک سے باہر جا رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے صبا کی فکر ہے کہ وہ کہاں رہے گی، مگر صبا کا کہنا ہے کہ وہ افرا کے ساتھ تمہارے یہاں رہ لے گی۔ کچھ دن کی بات ہے، میں اپنا علاج کروا کر آ جاؤں پھر صبا کو واپس لے جاؤں گی۔ صبا کی والدہ سمرہ بیگم کی طرف دیکھتی بہت نرم لہجے میں بولی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ صبا ہماری اپنی بچی ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے، یہ بالکل ہماری بیٹیوں کی طرح ہے۔ جیسے ہمیں افرا اور علیزہ عزیز ہیں ویسے ہی ہمیں صبا بھی عزیز ہے۔
تم بالکل بھی فکر نہ کرو، صبا جتنی دیر چاہے یہاں پر رہ سکتی ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم آرام سے اپنا علاج کروا کر مطمئن ہو کر آؤ۔ جواب سمرہ بیگم کی بجائے بی جان نے دیا تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں بی جان، آپ جتنی دیر چاہیں اتنی دیر صبا کو یہاں چھوڑ سکتی ہیں، ہم یہاں کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، آپ بس جا کر اپنا اچھے سے علاج کروائیں۔ اب کی بار عالم صاحب صبا کی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ یہ ٹھیک ہے بھائی صاحب، وہ بولتی مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف علیزہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی کہ صبا ان کے ہی گھر میں رہے گی، کیونکہ شروع دن سے ہی اسے صبا کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ علیزہ اسی سوچ میں ڈوبی یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے ہاتھ میں فورک پکڑا ہوا ہے جس میں آملیٹ موجود تھا، جبکہ مقدم نے علیزہ کی طرف دیکھا جو پتہ نہیں کون سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا آملیٹ کھا ہی نہیں رہی تھی۔ مقدم کی آنکھوں میں شرارت چمکی، اس نے علیزہ کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ کے قریب کیا اور وہ آملیٹ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ علیزہ منہ کھولے حیرت سے مقدم کی طرف دیکھ رہی تھی، اس نے یہ کیا کیا ہے، اسے تو یہی سمجھ نہیں آئی، جبکہ خود کی طرف مسلسل علیزہ کو دیکھتے پا کر مقدم نے اپنے آگے سے آملیٹ کا پیس فورک کی مدد سے اٹھایا اور زبردستی علیزہ کا منہ کھولتے اس کے منہ میں ڈال دیا، اور یہ حرکت اس نے اتنی اچانک اور اتنی تیزی سے کی کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکا، جبکہ علیزہ اکی بکی ابھی بھی مقدم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بیگم کھا لو اسے کہ یہ کام بھی میں ہی سر انجام دوں، مقدم جھکتے اس کے کان میں سرگوش نما آواز میں بولا تو علیزہ نے فوراً اسے نگلنا چاہا جو اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا، جس سے اسے شدید کھانسی آنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے کھانستا دیکھ کر مقدم نے فوراً سے پہلے پاس پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا، جبکہ 2 گھونٹ پانی پینے کے بعد بھی اس کی کھانسی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور وہاں موجود تمام افراد پریشانی کے عالمہ علیزہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو گیا بچہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بی جان فکر مندی سے پوچھا۔ مقدم اپنی کرسی سے اٹھا اور علیزہ کمر سے لانے لگا، اس کے ایسے کھانسنے پر تو وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فری کوئی میٹھی چیز لے کر آؤ فوراً، مقدم افرا کی جانب دیکھتے بولا تو وہ جلدی سے اٹھتی بھاگ کر کچن میں گئی تھی، کیونکہ وہاں کوئی میٹھی چیز موجود نہیں تھی سوائے جیم کے جو علیزہ کھانا بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ افرا کچن میں آئی تو اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا لے کر جائے۔ پھر اس نے فریج کھولی اور اس کی نظر فریج میں پڑی ایک چاکلیٹ پر گئی۔ اس نے فوراً سب سے پہلے وہ چاکلیٹ نکالی اور دوبارہ بھاگتی ہوئی مقدم کے پاس گئی اور اس کی اگلی چاکلیٹ بڑھا دی، جو کرتے فوراً مقدم نے اسے اس کے پیکٹ میں سے نکالا اور تھوڑی سی علیزہ کی جانب بڑھائی۔ میری جان تھوڑی سی یہ کھا لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ مقدم اسے پیار سے بولتا اس کے منہ میں چاکلیٹ ڈالنے لگا، جبکہ اسے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کے سامنے کوئی اور بھی افراد بیٹھے اسی کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اسے صرف اپنی بیوی کی پرواہ تھی، اپنی محبت کی پرواہ تھی جو اس وقت شدید کھانسی کی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ تھوڑی بہت چاکلیٹ کھانے کے بعد علیزہ کی کھانسی کافی حد تک کنٹرول ہو گئی تھی، جبکہ کھانسنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا تھا اور آنکھیں لال انگارہ بن چکی تھی اور چہرہ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ کچھ بہتر ہوا؟ مقدم جھکتے اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے آہستہ سے ہاں میں سر لایا، جبکہ مقدم کی اس قدر فکر مندی پر صاحب نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی پوزیسو تھا علیزہ کے معاملے میں، اور یہی فکر مندی صبا کی آنکھوں میں کسی کانچ کی طرح چبھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو بچے؟ عالم صاحب علیزہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو علیزہ نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا، جبکہ اسے اپنے گلے میں شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ فری ہم روم میں جا رہے ہیں، کچھ ہلکا پھلکا سا بنوا کر لاؤ اپنی بھابھی کے لیے، مقدم افرا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جی بھائی ٹھیک ہے، آپ جائیں، بھابھی کو لے کر میں بنوا کر لاتی ہوں، کچھ افرا نے مسکرا کر جواب دیا تو مقدم بھی اس بات میں سر لاتا علیزہ کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ مسز اپنے شوہر کے لیے بھی کچھ بنا دو، جہاں زیب افرا کی طرف دیکھتی شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ کیوں اب یہ ناشتہ نہیں کھایا جا رہا؟ افرا ایک نظر صاحب کی طرف دیکھتی ہوئی بولی جو اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ نہیں، میرا کچھ اور کھانے کا دل ہے، وہ بھی کچھ اور طریقے سے، جہاں زیب افرا کی طرف دیکھتے ذو معنی الفاظ میں بولا جو افرا کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ کچھ کھانا ہے آپ کو؟ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو بنا کر لا دیتی ہوں، افرا بھی اپنی فکر مندی سے بولی تھی، کیونکہ اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپے مقصد کو وہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ نہیں مسز، اس کے لیے تمہیں زیادہ محنت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہیں یہ محنت والا کام ہے، یہ تو بس خاموشی والا کام ہے جس میں تم بس خاموش رہو، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جہاں زیب کے چھپے لفظوں میں واضح بے باک بات کو سمجھتے افرا ایک دم سے سرخ پڑی تھی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ سب کے بیچ میں بیٹھ کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ افرا نے اسے شرم دلانی چاہیے جو شرم کی شین سے بھی واقف نہ تھا۔ نہیں، یہ کام تو بخوبی تم سر انجام دیتی ہو، تو میں شرم کر کے کیا کروں گا؟ اس لیے مجھے شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری بیوی کافی شرم والی ہے اور وہ یہ کام کافی اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ جہاں زیب مزید بے شرمی سے بولتا اسے اور تپ آ گیا، جبکہ افرا کا اب جہاں زیب کے پاس بیٹھنا معول آ گیا تھا۔ افرا ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھی اور وہاں سے جانا چاہا، جبکہ جہاں زیب اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ افرا کے اچانک اٹھنے سے سب نے افرا کی جانب دیکھا تھا، جبکہ سب کو اپنی طرف دیکھ تپا کر افرا گھبرا سی گئی تھی۔ وہ میں بھابھی کے لیے کچھ بنوا دوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی، افرا نے سب کی طرف دیکھتے اٹھنے کی وجہ بتائی، جبکہ ٹیبل کے نیچے سے وہ مسلسل مزاحمت کرتی جہاں زیب کے مضبوط فولادی ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا جاؤ، کچھ
اچھا سا بنوانا۔ سمرہ بیگم افرا کی جانب دیکھتے ہوئے بولی اور وہ سب اپنا ناشتہ کرنے میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ چھوڑے میرا آج یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بھابھی کے لیے کچھ بنوا کر بھیجنا ہے۔ افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتی ہلکی آواز میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر تم نے رات کی طرح مجھ سے چھپنے کی یا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کی تو یقین مانو رات والی سزا شاید تم بھول ہی نہیں ہوگی، اس سے بھی بری سزا دوں گا۔ جہاں زیب اسے اپنے رات کے کیے عمل کو یاد دلاتے ہوئے بولا، جبکہ افرا کی آنکھوں کے سامنے رات کے تمام مناظر گھومنے لگے کہ کیسے جہاں زیب نے اس کے ہوش اچھے طریقے سے ٹھکانے لگائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے نہیں چھپوں گی، آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، افرا جہاں زیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو جہاں زیب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ وہاں سے فوراً اٹھتی تیزی سے کچن کی طرف بھاگی اور پیچھے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، جبکہ اس کی اسپیڈ پر جہاں زیب نے بہت مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ مقدم علیزہ کو لیے کمرے میں داخل ہوا اور اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اور بغور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو ابھی تک سرخی تھیں۔ میری جان اب ٹھیک ہو تم؟ مقدم اس کی سرخ آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ جی، علیزہ نے صرف اتنا ہی جواب دیا۔ میری بیوی اتنی نازک ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مقدم اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تو علیزہ نے نظر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا، جبکہ جواب اس نے کوئی بھی نہیں دیا تھا۔ کیا بات ہے میری جان، اتنی خاموش کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ مقدم اسے نرمی سے اپنے اثار میں لیتا بولا۔ مجھے وہ صبح اچھی نہیں لگتی۔ آخر علیزہ نے اپنے دل کی بات مقدم کے آگے عیاں کر ہی دی تھی۔ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ مقدم اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی، علیزہ نظریں جھکاتے بولی۔ کسی پر بھی دھیان مت دو اور نہ ہی دینے کی ضرورت ہے، وہ صرف مہمان ہے اس حویلی میں، کچھ دنوں تک واپس چلی جائے گی۔ تم صرف مجھ پر دھیان دو اور کسی پر نہیں۔ پہلے سنجیدگی سے اور آخر میں شرارت سے بولتا مقدم اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ چلو تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے بولا تو علیزہ نے سوالیہ نظروں سے مقدم کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے ہنی مون پر جا رہے ہیں اور اب یہ تم بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ مقدم اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ مقدم کی بات سنتے ہی علیزہ ایک دم خوش ہوئی تھی۔ ہیں سچی؟ ہم کہاں جائیں گے؟ علیزہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی۔ جہاں ہماری بیگم کہیں گی ہم وہیں پر جائیں گے۔ مقدم نظر بھر کر علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو ہے سر رنگ کے جوڑے ملبوس ہلکا پھلکا میک اپ کیے اپنے چہرے پر مقدم کی قربت کا رنگ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ اسے ہمیشہ سے بہت لگتی تھی اور ہر حال میں لگتی تھی، مگر مقدم کی قربت کے رنگ اس کے چہرے پر صاف عیاں تھے اور مقدم کو انہی رنگوں سے مزید عشق ہونے لگا تھا۔ ہم ترکی چلیں؟ علیزہ مقدم کی طرف دیکھتی مسکرا کر بولی۔ جہاں میری جان کا دل کرے گا ہم وہیں پر جائیں گے۔ مقدم اسے خمار آلود نظروں سے دیکھتا ایک دم سے اس کے بال کھول چکا تھا، جبکہ مقدم کو واپس رات والی ٹون میں آتے دیکھ علیزہ کے ہوش اڑے تھے۔ علیزہ کے بال کھول کر مقدم نے سائڈ پر کیے اور جھک کر اس کی گردن پر بھیگے لمس چھوڑنے لگا۔ میر، علیزہ مقدم کا شدت پر لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی تڑپ کر بولی۔ میر پلیز۔ علیزہ مقدم کو پیچھے نہ ہٹتا دیکھ کر دوبارہ بولی۔ علیزہ کے پکارنے پر مقدم نے پیچھے ہٹتے ہوئے علیزہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ مجھے تمہارے چہرے پر آئے اپنی قربت کے رنگوں سے بے پناہ عشق ہے، مقدم بہکے ہوئے انداز میں بولا۔ اس کی لبوں کو شدت سے چوم چکا تھا، جبکہ مقدم کی شدت بھرے لمس پر علیزہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ میر پلیز، میں برداشت نہیں کر پا رہی، علیزہ لمبے لمبے سانس لیتی ہوئی بولی، جبکہ مقدم کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رینگی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ کی شدتوں کو نہیں برداشت کر پاتی۔ یہ بات اس نے صرف 2 دن میں ہی جان لی تھی کہ وہ نازک جان لڑکی اس کی شدتوں کو برداشت کرنا بے حد مشکل ہے۔ بھائی میں اندر آ جاؤں ابھی؟ مقدم علیزہ کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور انہیں افرا کی آواز سنائی دی جو کمرے میں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ آ جاؤ، مقدم بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے اپنا سرخ چہرہ جھکا لیا تھا۔ افرا ہاتھ میں ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی اور سیدھا علیزہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، جبکہ مقدم اپنا فون لیتا کمرے سے جا چکا تھا کیونکہ اسے داد کی مسلسل کالز آ رہی تھی جس نے اسے ابھی تک ریسیو نہیں کیا تھا۔ داد خاور کو ڈھونڈنے اور اس کی معلومات لینے کے لیے دبئی گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مقدم کی شادی میں بھی شرکت نہیں کر پایا۔ ہاں بولو داد، مقدم کال ریسیو کرتا فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ سر خبر ملی ہے خاور پاکستان میں موجود ہے اور وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی ملا ہوا ہے اور وہ بہت بڑی گیم پلان کر رہا ہے۔ پاکستان سے باہر اس کا کوئی نام و نشان مجھے نہیں ملا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ خاور پاکستان میں ہی موجود ہے۔ داد نے مقدم کو تمام تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، تمہاری فلائٹ کب کی ہے؟ مقدم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی سر، آج شام کی۔ داد نے مقدم کو واپسی کی خبر دی۔ ٹھیک ہے، کل مجھے تمام معلومات کے ساتھ تم میرے سامنے چاہیے ہو، مقدم اسے حکم دیتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے سر۔ داد کے بولتے ہی مقدم کال کاٹ چکا تھا۔ صبح کمرے میں آئی اور کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کیا اور اپنے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو پچھلے 2 گھنٹوں سے بج رہا تھا۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم سے صبر نہیں ہوتا؟ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو میں مقدم میر احمد کے گھر میں موجود ہوں، جو چیل سی نظر رکھتا ہے۔ وہ 1 سیکنڈ میں پہچان سکتا تھا کہ میرے فون پر کس کی کال آ رہی ہے۔ فون کان سے لگتے ہی سبب پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ اے لڑکی، زبان سنبھال کر بات کیا کرو، مت بھولا کرو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا، ورنہ مجھے تمہارا دماغ ٹھکانے پہ اچھے طریقے سے لگانا آتا ہے۔ فون میں سے مقابل کی سخت اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم سے مخاطب ہونے کا،
اس کے پیچھے بھی میرا بس ایک ہی مقصد ہے، اس لیے تم سے ہاتھ ملایا ہے۔ سب ابھی اپنی اکڑ میں بولی اور یہی اکڑ مقابل کو مزید تیش دلا رہی تھی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، اگلے 2 ہفتے تک میں اس حویلی میں رہنے والی ہوں اور میرے رہنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ مجھے صرف ایک ہی شخص چاہیے اور وہ ہے مقدم میر احمد۔ اور اس کی بیوی کے ساتھ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں، اس چیز سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ لڑکی مجھے مقدم کی زندگی سے بہت دور چاہیے، جہاں پر وہ اسے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ تمہیں مقدم میر احمد چاہیے اور مجھے اس کی بربادی، اور اس کی بربادی اس کی بیوی کو برباد کر کے ملے گی۔ جب اس کی بیوی کو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا تب مقدم میر احمد برباد ہوگا، جب وہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کر چلنے لائق نہیں رہے گا۔ مقابل مکروہ کہکا لگا کر بولا تھا، مجھے اسے بالکل فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف میرا کام جلد مکمل چاہیے اور تم نے اب جو کرنا ہے جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے یہاں رکنے کے لیے اور نہ ہی میں زیادہ وقت لے سکتی ہوں۔ صفا بیزاری سے بولی، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، مجھے مقدم کی بیوی کی پل پل کی خبر ملنی چاہیے کہ وہ کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں نہیں جاتی، مجھے صرف اس کی خبر چاہیے، باقی تمہارا اور میرا کام تو جلد ہی ہو جائے گا۔ وہ کمینگی سے بولتا کہکا لگا کر ہنسا، جبکہ اس کے کہکے میں سبق ابھی کہکا شامل تھا۔